اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشکر ناتھ کا جو افسانہ ہے درد کا مارا، اس سے پہلے کہ ہم درد کا مارا پڑھیں گے، پہلے ہم پشکر ناتھ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ پشکر ناتھ سری نگر کے محلہ بٹیار میں 31 مئی 1932 عیسوی کو پیدا ہوئے، یعنی 31 مئی 1932 میں زائم۔ بی اے کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی، گریجویشن پتہ کر گورنمنٹ ملازمت، اور ایک مدت تک اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر سے منسلک رہی۔ رود اکس واریاہس ٹائمس جنرل اکاؤنٹنٹ۔ عمر کا زیادہ تر حصہ جموں میں گزارا، زندگی ہند زیادہ ٹائم گزور گمو جمع۔ پشکر ناتھ ہماری ریاست اور بیرون ریاست کے ادبی حلقوں میں اچھی طرح متعارف ہیں۔ پشکر ناتھ ہماری ریاست کے علاوہ بیرونی ریاست کے ادبی حلقوں میں بھی اچھی طرح سے متعارف ہے، یعنی ان تعارف چھو بیرونی ریاست ست ریاست مز تہ واریاہن ادبی حلقن مز۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز 1953 عیسوی ملک کے نامور جرید 20ویں صدی میں ان کے پہلے افسانے کہانی پھر ادھوری رہی کی اشاعت سے ہوا۔ یہ ادبی زندگی ہند آغاز گو 1953 مز، یل اکس رسالس مز، یعنی 20ویں صدی اس اکس رسالس ناو، ات مز تروک پن گوڑیک افسان، یعنی کہانی، یعنی کہانی پھر ادھوری رہی۔ اس کے بعد ان کی کہانیاں برصغیر ہند پاک کے بہت سے رسائل و جرائد میں چھپنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہند پاک دونوں ممالک میں ان کی شہرت ہونے لگی۔ برصغیر ہند پاکس مز واریاہن رسالن مز ہسا ہند واریاہ مواد چھپان، یم کس نتیجس مز یہ صرف ہندوستان ہندو پاک دونوں ممالک میں، دونوں ملکن مز کو یہ شہرت واریاہ مشہور۔ پشکر ناتھ کے افسانوں کے جو مجموعے شائع ہو کر مشہور ہو چکے ہیں، ان میں اندھیرے اجالے، ڈل کے باسی، عشق کا چاند اندھیرا، کانچ کی دنیا شامل ہے۔ یہ افسانوی مجموعہ، اندھیرے اجالے اخ افسانوی مجموعہ، ڈل کے باسی دویم افسانوی مجموعہ، عشق کا چاند اندھیرا بیاکھ، کانچ کی دنیا بیاکھ۔ پہلے دو مجموعوں پر انہیں ریاستی کلچر اکیڈمی طرف سے انعامات ملے۔ یم گوڑک افسانوی مجموعہ اخ کشمیر اخ کلچرل ونگ اخ ونان ریاستی کلچرل اکیڈمی سری نگر ہیڈ آفس امو دتک ات گوڑکن دون مجموعن انعام تہ۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے بہت سے ریڈیائی اور اسٹیج ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ افسانوں علاوہ دتک ریڈیائی ڈرامہ تو اسٹیج ڈرامہ تہ لکھ اسٹیج ڈرامے کو الگ تو ریڈیائی ڈرامہ کو الگ۔ ان ڈراموں کو بھی وقتاً فوقتاً اعزازات سے نوازا گیا، امن تہ آئے وقت انعامات دن ڈرامہ۔ فنی اعتبار سے پشکر ناتھ کی کہانیاں اور ڈرامے یہ ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ وہ افسانے اور ڈرامے کے فن کے نزاکتوں سے واقف ہیں۔ یم سن ڈرامے یا یم تہ کہانی ام ست یہ چیز ثابت گژھان کہ امن فنس پہ کافی نظر، امیک فن زانان، چاہے افسانک فن چاہے ڈرامک فن نمو، دونوائن صنفن ہند فنی مہارت قسم پور پٹ حاصل۔ اپنے ڈکشن پر انہیں مہارت حاصل تھی، یہ ڈکشن یہ لغات یہ الفاظن ہند برتاؤ سو واریاہ اصل، ات پہ مہارت۔ الفاظ کا انتخاب بڑے محتاط طریقے سے کرتے ہیں، الفاظ انتخاب تم بڑا اصل انداز مز کران، محتاط انداز مز کران۔ کشمیر سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہاں کے مناظر، پھل پھول، دریا، جھرنے، چرند و پرند، آب و ہوا، موسم کا ذکر ان کی کہانی میں اکثر ملتا ہے۔ یہ ضروری کتھا یت کلچر ست ٹریڈیشن ست زمین ست وابستہ تتچ کلچر، تتک مناظر، تتک پھول، تتک دریاو، تتک جھرنے، یا چرند و پرند نمو، یا تتک موسم نمو، یا تتک آب و ہوا نمو، یا تتک کل کٹ نمو، یا تتک انسان نمو، یا تتک کلچر نمو، یا تتک ڈریس نمو، تم ام سن کہانین مز عام پہ وچھنا۔ پشکر ناتھ کی کہانیوں سے کشمیر کے دکھ درد کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ ام پنہ کشیر ہند واریاہ دکھ درد کورمت پنن کہانین مز پیش۔ پشکر ناتھ جموں میں انتقال کر گئی، اتی جمع کور یم دنیا انتقال۔ شکریہ۔